خاتم النبیین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آج 25 جون 2021 اور 14 ذی-القعدہ 1442 ہجری. آج جو موضوع پچھلی دفعہ کا چل رہا ہے اسی کو آگے بڑھانا ہے، لیکن اس موضوع سے پہلے ایک دو اہم چیزیں ان دنوں میں ہوئی ہیں تو ان پر بالکل مختصر سی بات کروں گا. آج کل ہمارے تمام ٹی وی چینلز پر اور سوشل میڈیا پہ ایک بات چل رہی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کی جان کو خطرہ ہے. یہ اس سال کی جنوری کی بات ہے، اب سے 6 مہینے پہلے اسی جگہ پہ جمعہ پڑھاتے ہوئے میں نے یہ بات کی تھی اور وہ ریکارڈ پر ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کو اور میں نے اس کے ساتھ ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف کا بھی نام لیا تھا کہ ان دونوں کی جان کو خطرہ ہے اور ہماری ایجنسیوں کو اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی اور بڑی گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ میں نے اس وقت بات کی تھی. یہ کوئی ایسی غیب کی خبریں نہیں ہوتی کہ مجھے کسی فرشتے نے آگے کان میں بتایا کہ اس طرح کی صورتحال ہے. جو حالات و واقعات سامنے ہوتے ہیں ان سے یہ اندازہ اس وقت اگرچہ یہ والی صورتحال نہیں تھی جو ابھی ہے، لیکن میرا اندازہ یہ تھا کہ ہم جس طرح چل رہے ہیں ہمیں آہستہ آہستہ جا کے اس جگہ تک ہم پہنچ جائیں گے جہاں اس طرح کے خدشے پیدا ہو سکتے ہیں. اور یہ خدشہ پیدا کیوں ہوا کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے 19 جون 2021 کو امریکہ کے ایک ٹی وی چینل جس کو HBO کہتے ہیں اسے ایک انٹرویو دیا. اس انٹرویو کا ایک حصہ اسی دن ریلیز کر دیا گیا اور باقی جو انٹرویو تھا وہ 21 جون کو ریلیز کیا گیا. تو اس انٹرویو میں ایک یہودی اینکر جوناتھن اس کا نام تھا، اس نے سوال کیا کہ اگر امریکہ آپ سے اڈے مانگے تو کیا آپ اڈے دے دیں گے؟ تو عمران خان نے بالکل واضح باشگاف الفاظ میں کہا کہ بالکل نہیں دیں گے. اور یہ جملہ انہوں نے دہرایا ہوا کہ ہم کسی صورت میں اڈے نہیں دیں گے. تو جس بندے کو، جس چودھری کو، جس بڑے افسر کو نہ سننے کی عادت نہ ہو اس کو اس طرح سے نہ کہہ دی جائے تو اسے خدشات میں اضافہ ہونا چاہیے. تو امریکہ تو کبھی اس چیز کا عادی نہیں رہا کہ اسے کوئی ہمارے جیسا غریب ملک، چھوٹا ملک اس کو نہ کرے. تو اس نہ کے چکر میں اس وقت یہ ساری کی ساری چیزیں وقوع پذیر ہو رہی ہیں. اس میں میرا اپنا ایک تبصرہ ہے. وہ تبصرہ یہ ہے کل کو کیا ہونا وہ اللہ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتا. کل امریکہ باقی لوگوں کے ساتھ، باقی ملکوں کو ساتھ ملا کے پاکستان کے ساتھ یا ہمارے ساتھ جیسے ملکوں کو کیا کرتا ہے یہ نہیں مجھے پتا، اللہ کو پتا ہے. لیکن ایک حقیقی بات یہ ہے کہ میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان کے اس انٹرویو کے بعد، اس بیان کے بعد کہ جی ہم اڈے نہیں دیتے، مجھے اپنی 63 سالہ زندگی میں پہلی بار یہ بات محسوس ہوئی کہ میں کسی غیرت مند ملک کا شہری ہوں. ورنہ ہمیں یہاں سے آپ کی اصلی کی مانگو دے دو،
اڈے مانگو اڈے دے دو، ہم سے فلانی چیز مانگو فلانی چیز لے جاؤ. تو مجھے پہلی دفعہ اپنی زندگی میں احساس ہوا ہے کہ ہم کسی غیرت مند ملک کے شہری ہیں. اب بعد میں جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، لیکن میرا اپنا گمان ہے کہ انشاءاللہ انہیں بھی کچھ نہیں لگا، اچھا ہی ہوگا جو ہوگا انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا. پچھلے دنوں میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا. ایک مفتی عزیز الرحمان ہیں، ان کی کوئی ویڈیو آئی بدفعلی کی. پہلے انہوں نے اس پہ انکار کیا، پھر انہوں نے اس کا اقرار کیا، پھر انہوں نے اپنے ساتھ کچھ اور بندے بھی ملا لیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ واقعہ ہے. ایک ایسا مفتی جو قرآن و حدیث پڑھاتا ہے، عمر بھی اس کی 60 سال کے قریب ہے، اس سے ایسی حرکتیں میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں ان کی توقع ہونی چاہیے. وہ کسی بھی مسلک سے ہو، اس کا مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، پڑھا تو دین ہی رہے ہیں. دین کا ایک مسلمان آدمی، ایک مفتی، وہ اس طرح کی حرکت کرے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی اچھی بات نہیں ہے. اور قدرتی طور پہ ہمارا موضوع بھی یہی چل رہا تھا. اس ہفتے بھی یہی موضوع ہے، پچھلے 2 ہفتے ہم نے یہی موضوع ڈسکس کیا ہے، اسی پر بات کی ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارے معاشرے کی خرابی کا کیا حال ہے. تو میں نے یہ موضوع جو چھیڑا ہوا ہے، یہ موضوع ایسے نہیں چھیڑا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے. اس پہ زیادہ تر علماء خاموش رہے. شاید بریلوی حضرات اس لیے خاموش رہے ہوں کہ مفتی صاحب جو بندی ہیں، چلو ان کا معاملہ ہے تو وہ چلتے رہے. اور دیوبندی اس لیے خاموش رہے ہوں یار ابھی ہمارے متھے لگ گیا تو اب ہم کیا کریں. میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر ساروں کو بات کرنی چاہیے تھی. ایک شخص جس نے آواز اٹھائی اس کا نام ابتسام الہی ظہیر ہے. میرا ان کا فقہی مسلک ایک نہیں ہے، لیکن جو ٹھیک بات ہے وہ ٹھیک ہے. انہوں نے اس پہ آواز اٹھائی ہے اور میں ان کی آواز میں لاتا ہوں اور ان کی حمایت کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات ٹھیک کی ہے کہ مفتی صاحب کو جو بھی قانون کے مطابق سزا بنتی ہے وہ انہیں دی جانی چاہیے. میں اس میں صرف اتنا اضافہ کروں گا کہ جو قانونی سہولتیں ان قانون کے مطابق انہیں میسر ہونی چاہیے وہ میسر کرے اور قانون کے مطابق انہیں سزا دی جانی چاہیے. عمران خان کے اسی انٹرویو میں ایک اور چیز بھی ڈسکس ہوئی جو ہمارے اس آج کے اس موضوع کے ساتھ متعلقہ تھی. اور میں نے جس وقت وہ سنی تو مجھے یوں لگا کہ عمران خان نے کہیں سے میری ایک تقریر سن لی ہے، ان 2 ہفتوں کی کہیں سے تقریر سنی ہے. اس نے اینکر نے جوناتھن نے اس سے سوال کیا عمران خان سے کہ آپ نے پردے کی بات کی، آپ کے یہاں پہ یہ جو بچوں کے ساتھ زیادتی اور اس طرح کے مسائل بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، اس کا آپ کیا حل سمجھتے ہیں؟ تو عمران خان نے اس کا جواب یہ دیا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں پردہ نہیں ہے، اس وجہ سے یہ چیزیں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. اگر پردہ ہو، حجاب ہو وغیرہ وغیرہ اس نے آگے تفصیل، لیکن یہ وہی چیز تھی جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا. اور میں کہاں سے بیان کر رہا ہوں؟ قرآن پاک سے. آج ہمارے اس موضوع کا تیسرا حصہ ہے. پچھلا موضوع میں مکمل نہیں کر سکا تھا، امید ہے آج ہم اس کو مکمل کر پائیں گے. تو بالکل وہی والی بات اس نے عمران خان نے کہا کہ ہمارے جو لباس ہیں ہماری بچیوں کے، وہ لباس ٹھیک نہیں ہے. اگر ہم یہ لباس ٹھیک کریں تو اس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے اور اس زناکاری سے بچ سکتا ہے. تو وہ بات بالکل وہی ہے جو میں آپ کے سامنے پچھلے 2 ہفتے سے کرتا آ رہا ہوں. تو آج ہمارا موضوع بھی وہی ہے. اس میں ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ہم زناکاری سے کیسے بچ سکتے ہیں. اس بچنے میں ایک جو چیز تھی وہ تھی لباس. میں لباس کے متعلق چند ایک باتیں آپ کے سامنے کرتا ہوں. ابو داؤد کی یہ حدیث مبارک ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
کہ ان کی بہن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ صاحبہ جن کا نام ہے سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہمارے گھر تشریف لائیں۔ انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ باریک تھے، پتلے کپڑے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ نے فرمایا، اسما، جب عورت بالغ ہو جائے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ اور چہرے کے علاوہ کوئی چیز نظر آئے، تم اپنا لباس تبدیل کرو۔ تو انہوں نے اپنا لباس تبدیل کیا۔ اس کے بعد موقع امام مالک کی حدیث مبارک ہے، سیدہ حفصہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو انہوں نے باریک دوپٹہ پہنا ہوا، سر پہ باریک دوپٹہ رکھا ہوا تھا۔ لباس کی بات نہیں ہو رہی، دوپٹے کی۔ دوپٹہ باریک تھا جس کی وجہ سے ان کے بال نظر آ رہے ہوں گے دوپٹے میں سے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کا وہ دوپٹہ اتار کے پھاڑ دیا اور ان کے سر پہ موٹی چادر رکھ دی۔ اب یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ آپ کی اور میری تعلیمات ہیں۔ المبسوط میں ایک حدیث مبارک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو لباس پہن کے بھی ننگی پھرتی ہیں ان پہ لعنت ہو۔ اب لباس پہن کے ننگا پھرنے سے کیا مراد ہے؟ اس کے دو مطلب بنتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیان کی روشنی میں یہ ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو ایسے کپڑے نہ پہناؤ جو بہت زیادہ پتلے ہوں یا بہت زیادہ تنگ ہو۔ تنگ کپڑے پہنیں گے تو آپ کے جسم کے نشیب و فراز یا ابھار جو وہ نظر آئیں گے، اور اگر وہ باریک ہوں گے تو آپ کا جسم نظر آئے گا۔ اب اس حدیث مبارک کی روشنی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ہے کہ کپڑے تنگ بھی نہیں ہونے چاہیے اور کپڑے۔ اب میں یہاں پہ ایک حدیث مبارک ابو داؤد کی اور سنیے، صحیح حدیث مبارک، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب سورہ نور، جو میں پچھلے دنوں سے پڑھتا آ رہا ہوں، جب سورہ نور قرآن پاک کی 24ویں سورت یہ نازل ہوئی تو اس نازل ہونے میں لوگوں نے جو ہی یہ سورت سنی گھروں میں جا کے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو، بہنوں کو یہ جا کے سورت سنائی۔ جب یہ سورت سناتے ہوئے وہ خواتین یا وہ مرد جنہوں نے یہ سورتیں گھر میں جا کے سنائی اس کی 31ویں آیت پہ پہنچے اور 31ویں آیت کا یہ والا حصہ بیان کیا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ میں پوری آیت پچھلی دفعہ پڑھ چکا ہوں اور اس کی پوری تفصیل آپ کو سنا چکا ہوں۔ جب اس آیت پہ پہنچی کہ اپنے سینوں پر اوڑھنیاں ڈال کے پھرو، جب تم چلو پھرو باہر جاؤ تو کیا کرو، اپنے سینوں کے اوپر اوڑھنی کپڑے ڈال کے نکلو تاکہ آپ کا جسم نظر نہ آئے، چھپ جائے۔ یہ الفاظ سن کے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کوئی مسلمان عورت ایسی نہیں تھی جو اپنی جگہ پہ بیٹھی ہو، اس نے فوری طور پہ جا کے کیا کیا، اپنا لباس تبدیل کیا۔ اس سے پہلے وہاں پہ لباس کی پابندی نہیں تھی اس طرح کی جس طرح کی اس صورت میں آئی۔ ان سب نے کیا کیے، جن وہاں پہ ایک کمر بند عورتیں باندھا کرتی تھیں، وہاں پہ عرب میں رواج تھا ایک کمر بند باندھا کرتی تھی، جس طرح آپ کا صفحہ ہوتا ہے آپ سر پہ باندھتے ہیں، وہ اپنے کمر کے ساتھ باندھتی تھی۔ عورتوں نے اپنے پتلے دوپٹے اتارے اور اپنے کمر بند جو تھے وہ کھول کے اپنے سروں پہ رکھ لیے، اور اگلے دن اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھا کرتی تھیں، تو جو عورتیں نماز پڑھنے کے لیے آئیں اگلے دن صبح فجر کی نماز کے لیے، وہ ساری کی ساری اس لباس میں تھی، اس لباس میں جو کہ اس صورت میں بیان کیا گیا۔ میرے پیارے دوستو، ایک چیز یہاں پہ بہت ضروری ہے بیان کرنی۔ میرے یہ جو خطاب ہے اس میں کچھ کڑوی باتیں بھی ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کو اچھی نہ لگے، لیکن بہرحال جو حقیقت ہے وہ تو حقیقت ہے، اس کو بیان کرنا ہے، اور جو آپ لوگ تشریف لائے آئے ہیں آپ نے سننی بھی ہے، تو یہ کڑوی باتیں ہیں لیکن ہے حقیقت ہے۔
جو مرد کسی عورت کو دیکھ کے، اچھی خوش شکل عورت کو دیکھ کے، اس کے اچھے لباس کو دیکھ کے، اس کا میک اپ دیکھ کے اپنی نظریں قائم نہ رکھ سکے، کوئی مرد کسی عورت کو، کسی لڑکی کو دیکھ کے اپنی نظر قائم نہ رکھ سکے اپنے محلے میں، اپنے ملک میں، وہ افسر بن کے دوسرے ملک میں جائے، جا کے پاکستان کے لیول کا کوئی معاہدہ کرنا چاہے اور وہ اس کو لڑکیاں پیش کر دیں، تو جو اپنے ملک میں نظر کی حفاظت نہیں کر سکا ایک عورت کی سامنے، وہ وہاں جا کے اپنا ملک نہیں بیچے گا تو اور کیا کرے گا؟ چھوٹی ساری بات نہیں۔ ہمارے جو لوگ باہر جاتے ہیں، اللہ جانے وہاں پہ کیا کیا پیش ہوتا ہے، کیا کیا وہاں پہ ہوتا ہے، آپ کے میرے تو علم میں نہیں۔ تو جو بندہ یہاں پہ اپنی نظروں کی اتنی حفاظت نہیں کر سکتا، اس کو اگر یورپ میں خوبصورت عورت پیش کی جاتی تو وہ اللہ جانے ہمارے معاہدوں کا کیا کرتا ہوگا۔ یہ چیز ہمارے لیے بڑی تکلیف کا باعث ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایجنسیوں کو، ہماری حکومتوں کو اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور جہاں تک میں اپنے محکمے میں رہا ہوں مجھے اندازہ ہے کہ ایجنسیاں اس پہ نظر رکھتی ہیں۔ مرد اور عورت کے لباس میں دو فرق ہیں، مرد کا لباس اور عورت کا لباس، اس میں دو چیزیں ان کا فرق ہے، باقی چیزوں میں کوئی فرق نہیں۔ پہلا سطر کا، مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ چھپانا فرض ہے ہر صورت میں، ناف سے لے کر گھٹنے تک گوڈے، اس میں گوڈے شامل ہیں، گوڈے بھی چھپانے ضروری ہیں۔ جو لوگ یہ برمودا پہنتے ہیں اور چھوٹا برمودا پہنتے ہیں یہ بالکل حرام ہے، کیونکہ اس میں گوڈے شامل نہیں ہیں، تو گوڈے بھی آپ کو چھپانے ضروری ہیں۔ دوسرا، اور عورت کا سطر چہرہ، ہاتھ یہاں تک اور ٹخنوں سے نیچے پاؤں، یہ تین جگہیں ایسی ہیں جو کہ جن کے اوپر کپڑا ڈالنا ضروری نہیں ہے، باقی پورا جسم چھپانا ضروری ہے۔ مرد اور عورت کے لباس میں پہلا فرق سطر کا ہے، اور جو دوسرا فرق ہے وہ یہ کہ عورت کو ریشم پہننے کی اجازت ہے، مرد کو ریشم پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو پردے کے احکام ہیں، لباس کے احکام ہیں، وہ مرد اور عورت کے لیے بالکل ایک جیسے۔ آپ کا لباس اتنا پتلا نہ ہو کہ اس میں سے جسم نظر آئے، یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک جیسا حکم ہے۔ آپ کا لباس اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ اس کے ساتھ جسم نظر آئے، یہ بھی عورت اور مرد دونوں کے لیے حکم ہے۔ اور تیسری چیز، عورت مردانہ لباس اور مرد زنانہ لباس یہ نہیں پہن سکتے، مرد مردانہ لباس پہنے اور عورت زنانہ لباس پہنے، اس لیے یہ فرق ہے۔ میں جو میرا موضوع ہے جو چل رہا ہے، جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ زناکاری سے بچاؤ کے طریقے، پہلے میں نے اس کی وجوہات بتائی تھی، انہی وجوہات میں جو اگلی وجہ بتائی تھی وہ تھا علماء اور مشائخ کا کردار۔ علماء اور مشائخ کا کردار، ہمارے علماء، آپ بھی جاتے ہیں جمعہ پڑھتے ہیں، مختلف محفلوں میں جاتے ہیں، آج کل تو ماشاءاللہ کل کی اور چیلم کی محفلیں بڑی پکی ہو گئی ہیں، ان میں آپ کے عالم کو بلایا جاتا ہے، وہ آتے ہیں، آ کے تقریر کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں۔ کبھی کسی عالم نے زناکاری پہ، میں نے نہیں کسی سے تقریر سنی، آپ نے سنی ہو تو میں نہیں جانتا۔ اب یہ موقع ہے نا، آپ جس کو بلاتے ہیں، آپ اس کو بلاتے ہیں کہ جو مرضی ادھر سے بولے، جو مرضی کوئی اچھی باتیں کرے، چوڑے مارے، جو مرضی کرے چلا جائے۔ آپ جب بلاتے ہیں تو آپ کو کہیں کہ آپ نے اس موضوع پہ بولنا ہے، آپ کو بتائیں نا کہ اس موضوع پہ بولنا ہے۔ ابھی یہاں پہ ہمارے وہ فوتگی ہوئی تو مجھے شہزاد نے اس کے لیے دعوت دی، اس نے مجھے موضوع بتایا کہ آپ نے ختم نبوت پہ بولنا ہے، اس نے مجھے بتایا کہ جی آپ نے ختم نبوت، پھر اس کی والدہ کا کل تھا، کل نہیں، کل پہ تو ہو گیا نا، اس کے بعد 10ویں کا ختم تھا، اس نے 10ویں کے لیے مجھے دعوت دی، مجھے فون کیا پنڈی میں، اس نے پھر مجھے کہا جی کہ آپ نے اس دفعہ بھی